جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سلمان حسن۔ میرا پرپز یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ہم ملاقات کریں، لیکن ایک سٹور ہے بڑا زبردست، وہ سٹور بھی میں آپ کو اندر سے دکھانا چاہتا ہوں، تو آئیں میرے ساتھ، میں سٹور بھی دکھاتا ہوں اور ہم اوورسیز پاکستانی جو یہاں پر ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے۔ او مائی گاڈ، ذرا اس کی لینتھ چیک کریں، یہ فشنگ راڈز ہیں، امیزنگ فشنگ راڈ، چیک کریں، چھوٹے چھوٹے گیجٹس، کیا بات، او ہو بائیسیکلز دیکھیں ذرا، یہ بچوں کے لیے ہے، چھوٹی مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہے نا، وہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں، کیا بات ہے، ماؤنٹین بائکس۔ یہ جو سارا سامان آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کی لطافت کے لیے، انسان محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن کو، اس کے مائنڈ کو، باڈی کو بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی پروڈکٹیوٹی انہینس ہو سکے۔ جب آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیمپنگ پہ جاتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں، فشنگ کرتے ہیں، آپ کا جو ذہن ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، کریٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ پرابلمس کو کیسے سالو کرنا ہے، اپنی لائف کے پزلس کو، جگ سو پزلس جن کے اندر آپ کھوئے ہوتے ہیں، ان کو آپ کیسے اسٹریم لائن کر سکتے ہیں اور ان کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک سامان ہے، اٹس لائک اے بوسٹر آف یور لائف۔ اور اس کے لیے خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو لوگ اتنا کماتے ہیں تو خرچ بھی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ انورس کانسیپٹ ہے، نہیں، یہ انورس ہے۔ اچھا، آپ اگر اپنی ایکٹیویٹیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، آپ زیادہ کما سکتے ہیں، آپ کا ذہن فریش ہوتا ہے، آپ بہتر بزنس ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، بہتر کریئر ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ سو لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کمائیں گے پھر آپ لیجر ایکٹیویٹیز پہ خرچ کریں گے، لیکن اگر آپ اپنی لیجر ایکٹیویٹیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا انرجائز کر دیتا ہے کہ آپ اپنے کریئر اور اپنے فائنانس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں اور انہینس کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا، جیسے ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، دیکھیں اب یہ ہم ہیں مانچسٹر میں، ٹھیک ہے، پاکستان میں لوگ جو ہیں جو رہنے والا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جی میں تو اتنا کماتا ہی نہیں ہوں، جب میں اتنا کماتا نہیں ہوں تو میں خرچ کیسے کروں، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک تو یہ سمجھ لیں کہ لگژری ہے کہ اس نے یہ بائک خریدنی ہے، یہ والی، وہاں تو آپ کو پتہ ہے سوراب آتی ہے، وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ جو فشنگ راڈز ہیں، ادھر راوی میں پانی ختم ہو گیا ہے تو فشنگ راڈس لے کے آپ کدھر جائیں گے؟ اب وہاں پر آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو ہے وہ فارمنگ ہوتی ہے، مچھلیاں آپ نے، ٹھیک ہے، وہ فارم سے آ رہی ہیں۔ ہم نے اپنا ایکو سسٹم جو ہے نا اس کو ڈسٹرب کر دیا پاکستان کے اندر۔ جب آپ اپنے انوائرمنٹ کے ایکو سسٹم کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا پھر ریئیکشن جو آتا ہے وہ آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ کی سوشل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ پھر آپ کو بزنسز میں دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کو پارکس نہیں ملتے ہیں، آپ کو کھیلنے کی جگہ نہیں ملتی ہیں، آپ اپنے آپ کو فریش نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ کن ذہن قوم بن جاتی ہے، جو صرف ایک بھیڑ چال کے پیچھے چلتی ہے اور وہ کریٹیولی سوچ نہیں سکتی۔ لیکن وہی بات آ گئی نا شاہزور کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم چلتا ہے پاکستان میں، یہاں پر بھی دیکھیں، اگر ایک کمپنی ہے، آرگنائزیشن ہے، تو وہ آپ کو خود کہتی ہے کہ بھائی آپ کی اینول لیوز ہیں، ویکیشنز ہیں، جائیں، اور آپ کو انکریج کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب زیادہ تر میں ساری کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر تو اینول لیو کا کانسیپٹ ہی آج نہیں ہے۔ کل جو کمپنیز ہیں، خاص طور پر جو ملٹی نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ اپنا بہت اسپیسیفک بجٹ جو ہے وہ امپلائیز انگیجمنٹ کے اوپر خرچ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل میں امیزون کے اندر کام کرتا ہوں، اینولی امیزون اپنے امپلائیز کے لیے ڈفرینٹ انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز ارینج کرتا ہے تاکہ اس کے امپلائیز زیادہ فریش ہوں، زیادہ کریٹیولی کام کر سکیں، زیادہ پروڈکٹیو ہوں۔ اس کے لیے وہ سیمینارز اور ورک شاپس نہیں کرواتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز انگیج کرتے ہیں جس میں ایک کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں، کوکنگ کانٹیسٹس ارینج کر دیتے ہیں جس کے اوپر کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا، آپ کے لیے کیمپنگ ارینج کرتے ہیں، آپ کے لیے ٹورز ارینج کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، کیمپنگ کا یہ سارا سامان یہاں پر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک کیمپ یہاں پر ہے، اتنا بڑا ٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پورا دفتر بن سکتا ہے اس کے اندر کا۔ کمپیریزن ہم اکثر ظاہر سی بات ہے لائف سٹائل کا کمپیریزن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ایک ہیلدی اور وہ جو ایک جس لائف سٹائل کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ عام آدمی کو پاکستان میں میسر نہیں ہے، لیکن یہاں کے عام آدمی کو میسر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا شاید ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے،
Am I right? بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریاست جو ہے, جو ہم تصور سنا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں ایک ماں جو ہے یا جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ دلواتے ہیں, ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ارینج کرتے ہیں, ان کو آؤٹنگ کے لیے لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کے بچے مستقبل میں بہتر اور پروڈکٹیو شہری بن سکیں. اسی طریقے سے قومیں اور گورنمنٹس اپنے لوگوں پر خرچ کرتی ہیں, ان کے لیے فیسلٹیز بناتی ہیں تاکہ وہ قوموں کے لیے اور ملک کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں. یہ انفرادی سطح سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جاتا پھر نیشنل اور پھر انٹرنیشنل لیول پر. یہاں پر ایک یہ اب آپ شوز دیکھ رہے ہیں یہاں, ہاں یہ میں ذرا کچھ بیوٹیفل, یہ دیکھیں یہ پراپر ہائکنگ کے لیے یہ جو نا ڈیزائن کیے ہوئے شوز ہیں, ان کی ذرا آپ اسٹرینتھ چیک کریں. واو, شوز لینے کے بعد آپ یہاں پر ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. لائک یو کین سی ڈفرنٹ کائنڈ آف سرفیسز ہی ہے, ٹھیک ہے, اسموتھ سرفیس, اسٹیپس, ٹھیک ہے, سلپنگ چیک کر سکتے ہیں, اور ڈفرنٹ اسٹونز ہیں ان کے اوپر چیک کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کوئی چیز بناتے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں فیڈ بیک لیتے ہیں. فیڈ بیک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہم اپنی لائف میں فیڈ بیک نہیں لیتے. یہ جو ریویوز اور ریٹنگ آپ دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد فیڈ بیک لینا ہوتا ہے. جو آپ کے یوزرز ہیں وہ آپ کی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ پرابلم ہے, اب ہم اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس سائیکل کو کہتے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ سائیکل. ہمارے ساتھ زیدی صاحب موجود ہیں, ذرا ان سے بھی تو ذرا منہ موڑ کے ادھر بھاگ رہے ہیں, میں ان کو روکوں ذرا. ذیشان حیدر زیدی صاحب. زیدی صاحب آپ اوورسیز پاکستانی ہیں ماشاء اللہ. جی جی, یہ بتائیں کہ پاکستان کے حالات سے پریشان ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہر پاکستانی کی طرح میں بھی پریشان ہوں, اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آئے, ایک سسٹم آئے. مین جو وجہ 75 سال سے ہو رہی ہے کہ پاکستان کسی بھی سسٹم میں نہیں آ رہا, تو جب تک سسٹم نہیں آتا ہے تو ہم کہیں نہیں جانے والے. وہ سسٹم کون لائے گا؟ سسٹم جو لانے والے ہیں, جو لے کے آ رہے ہیں 75 سال سے, وہ تو نہیں لا سکتے. جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم لے کے آئیں گے, جب تک اس چیز کا اختیار پبلک کو نہیں ملتا سسٹم کبھی نہیں بننے والا. عام آدمی کو ملے, سارے کا سارا اختیار اس سے ملے, اور ان اداروں کو بھی اسی سسٹم کے تحت ہی لے کے آئے. اور دیکھیں میڈ ان بنگلہ دیش, یہ آج سے 1 سال پہلے تک میڈ ان پاکستان آ رہی تھی ساری چیزیں, پتہ ہے؟ جی آ رہی تھی. ابھی جینس کا جو جینس ہے نا, ہاں جی, وہ آ رہی ہیں میڈ ان پاکستان, وہ لیکن وہ بھی بند ہو جائیں گی. کینسل ہو گیا نا سارے. ہاں ختم ہو جائیں گی. ابھی کافی سارے ادھر سے جینس. آپ نے صحیح کہا, یہ وہ ایشوز ہیں جی جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی, پاکستان کی جو بھی آئے, جو بھی گورنمنٹ آئے, وہ ان ایشوز کو دیکھے کہ کیوں انڈسٹری پاکستان سے شفٹ ہو کے بنگلہ دیش یا انڈیا جو ہے چلے گئی, اور آرڈرز جو یہاں کے یعنی کہ جو یو کے یورپ کے جو آرڈرز ہیں وہ کیوں جاتے ہیں ان ملکوں میں, اس لیے کہ وہ ٹائملی پروڈکشن کر کے بھجواتے ہیں, سپلائی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں, بزنس مین وہاں پہ رو رہے ہیں اسی لیے کہ جی ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, تھک گئے ہیں, رو کے تھک گئے ہیں. ایگزیکٹلی بیسک ضروریات ہیں. اینی وے, میں نے کہا اپنے ویلاگ کے ذریعے آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کا تھوڑا احوال دیں. ہم شاہزور حیدر کے ساتھ مانچسٹر میں موجود ہیں, تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے. آنے والے دنوں میں بھی ایسے میں ویلاگس آتا ہوں. تھینک یو.